اور یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ پہلا سیشن جو ہے وہ ہمارا تربیتی ہے، اور قرآن سے بڑھ کر تربیت کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہے، اور قرآن سب سے پیاری سیرت کی کتاب ہے۔ یہ دونوں ماخذ مل کے ہماری تربیت کا اگر حصہ بن جائیں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا پروفیشن ہمارے لیے جنت بن جائے۔ ابھی جیسے آقا نے تعارف میں کہا کہ جو ٹاپک ہے وہ ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور کون سی سورہ ہے جس کا یہ حصہ ہے؟ سورہ رحمان۔ اور اس سے پہلے جو ذکر ہے وہ کن چیزوں کا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال۔ آپ دیکھیں اس سوال میں اس کا جواب چھپا ہوا۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہماری روح میں ایک ٹھنڈک اتر جاتی ہے، اور اس سے پہلے والی اگر ہمیں اس کا ترجمہ یاد ہو کہ کیسے باغ، وہ دو باغ، اور وہ جس میں چشمے رواں ہیں، اور جس پہ وہ آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، اور جنتوں کے مزے ہیں، اور جنت کی حوریں ہیں، اور جو ایسی گویا یاقوت اور مرجان ہیں، اور پھر بیچ میں یہ سوال آتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس دنیا میں اس آخرت کی کوشش کرتے رہے تھے تو اس کا کوئی اور بدلہ ہے ہی نہیں، اس کی جزا سوائے اس کے کہ یہ جنتیں ہیں۔ احسان کا لفظ ہمارے لیے کیا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کس کو احسان کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ آل عمران کی 164ویں آیت ہے، اور میں اس کو پورا پڑھنا چاہ رہی تھی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ کے ہاں ہمیں احسان کی ڈیفینیشن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کا اسوہ مبارکہ مل جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کا یہ احسان ہم پر ہے، تو احسان کے جواب میں ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، اور بحیثیت ہمیں ایک ڈاکٹر ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور بجا کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے کنبے کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں۔ اور بالکل جیسے ہم وشیس سائیکل ہماری بڑی کامن ٹرمینالوجی ہے، تو یہ جب ہمارا رویہ ہوتا ہے تو یہ پلٹ کر هل جزاء الاحسان الا الاحسان پہ چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ تو جواب اس کا احسان کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، اور ہمیں جنت کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ اپنے محسنوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کاش ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، اور یہ آیتیں ہمیں رہنمائی دیتی ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کے محب بننے کی کوالٹی احسان کا طریقہ اپنانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور جگہ ہمیں بتاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اور پھر نیگیٹو کے لیے بھی جب بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ بدلہ، نہ ایذا دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ احسان جتانا ناپسندیدہ ہے، احسان کرنا پسندیدہ عمل۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حدیث جبریل ہم سب کو بہت اچھی لگتی بھی ہے اور یاد بھی ہوتی ہے۔ تو ایمان، اسلام اور ایمان کے بعد جو بات پوچھی گئی تھی وہ احسان کیا ہے۔ احسان کی ڈیفینیشن میں پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو بات کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو ایسے اللہ کی عبادت کرے جیسا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر یہ دھیان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ اس حدیث مبارکہ کو لے کے ہم اگلی ساری سلائیڈز دیکھیں گے۔ احسان ایسا کرنا ہے گویا ہم اللہ کی نظر میں ہیں، اور اللہ نے قرآن میں جن جن کو اپنی نظروں میں رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم کو جب بھیج رہے تھے تو خود جلدی جلدی چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم کیسے؟ مفہوم، تو کہا کہ یا اللہ اس لیے کہ میں تیری رضا چاہتا تھا، میں جلدی تیرے تک آنا چاہتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں نے تیرے پیچھے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، لیکن یہ جملہ کہ یا اللہ میں جلدی تیرے پاس آنا چاہتا، تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا، پورا شعبہ اللہ جانے ہماری کون سی نیکی قبول ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اس شعبے میں لا بٹھایا، اور اللہ ہمیں یہ کانشیسلی اس کو پالنے کی ہمیں توفیق دے کہ یہ ایسا ہے گویا ہم اللہ کی نگاہ میں۔ پیغمبر جن باتوں کے لیے تو دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تیرے پاس اس لیے آ گیا کہ میں تیری رضا، تیرا تقرب چاہ رہا تھا، اور ہم روز گھر سے اٹھتے ہیں اور ہم اللہ کے کنبے میں چلے جاتے ہیں، اور اس مخلوق میں جو ہماری توجہ چاہتی ہے، وہ مخلوق جو ہمارا دھیان چاہتی ہے، وہ ہمیں گھروں کو نہیں بلاتی، وہ خود چل کے آ جاتی۔ تو اگر ہمیں کبھی یہ بھول جائے اور ہمیں یہ نہ یاد رہے کہ ہم گویا اللہ کو موجود پا رہے ہیں، تو ہمیں یہ ضرور بات یاد رہے کہ پھر اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا، اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے لیے میرا پروفیشن مجھے کیا بتاتا ہے اور کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ کامن باتیں ہیں لیکن کانشیس ہونے والی باتیں ہیں، کانشیسلی کرنے والی باتیں ہیں، جو مس ڈیڈز ہو جاتی ہیں ان سے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ تو پروفیشنل سکلز میرے پاس کوئی کیوں آتا ہے، او پی ڈی میں کیوں آتا ہے، کلینک پہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو میرے پروفیشنل ایکسیلنس کی ضرورت، اس کی ضرورت دوستی یا کوئی اور بات نہیں ہے، وہ میرے پاس اس لیے آ رہا ہے کہ اسے میڈیسن کی ایڈوائس، میڈیکل ایڈوائس چاہیے، اس کو ٹریٹمنٹ چاہیے۔ تو دس از ون فیلڈ جس کو ہمیں ہر وقت ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی آ جائے کتاب کھول لیجئے، مشورہ کر لیجئے، نہیں آتا کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے جونیئرز، اپنے ایسوسیٹس کے ساتھ اگر ہم احسان کا معاملہ رکھتے ہیں تو ہمارے دست و بازو بن جاتے ہیں۔ ہم ایک وقت میں شاید بہت کچھ نہ کر پائیں، لیکن جب ہم تعلقات، معاملات ایسے رکھتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے رکھتے ہیں کہ یا اللہ کسی کا اگنورنس میں یا نگلیکٹ میں معاملہ نہ ہمارا چلا جائے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو پروفیشنلی جو ہے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میڈیکل جرنلز پڑھ سکتے ہیں، ہم سیمینارز میں شرکت کریں، ہم سیمینارز کروائیں، جس چیز کی جیسے ڈاکٹر اسما نے کہا تھا کہ جو وبا پھیل رہی ہے، جو اس وقت کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اس میں ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم کیوں نہیں نالج ڈسپیٹ کرنے والے بنے؟ سی آئیز کروانا، سی ایم ایز کروانا۔ سی آئی میں نے یہاں ڈیلیبریٹلی لکھا تھا اس لیے کہ سی ایم ای از کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن، اور سی آئی جو ہے وہ کنٹینیوس اسلامک ایجوکیشن ہے۔ اسلامک ایجوکیشن ہر چیز کی وہ فاؤنڈیشن ہے جو چھپی ہوئی ہے، جیسے ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ نے کہا، سی آئی وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ سی ایم ایز بلٹ ہوتی ہیں، اور پھر وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے ایفیکٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسلامک میڈیکل ایتھکس میں، کیونکہ ایتھکس ہی حل جزا ہے نا، جزا ہے نا، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا کیا پارٹ ہیں جو میں ایز اے ڈاکٹر پلے کرتی ہوں، جاتے ہی کیا کیا معاملات ہیں۔ پیشنٹ ہے، پیشنٹ کیئر آ گئی ہمارے پاس، وہ میرے پاس اس لیے آیا کہ اس کو میڈیکل کیئر چاہیے، اور میں نے اپنے آپ کو میڈیکلی اپ گریڈڈ رکھنا ہے۔ جب وہ میرے پاس آ گیا ایز اے پیشنٹ، تو اس کا کیا رائٹ ہے؟
اور مجھے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کا رائٹ یہ بنتا ہے کہ اس کی سمجھ کے مطابق نہایت ایمانداری کے ساتھ جو چیز، جو ڈائگنوسس، جو اس کی ڈیزیز ہے، مناسب انداز میں اس کو اس سے آگاہ کیا جائے، اس کی پوری طرح انویسٹیگیشن کی جائے، اس کا ڈائگنوسس بنانے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے چاہے ہمیں انٹر ڈپارٹمنٹل کنسلٹیشنز کی ضرورت پڑے، اس کا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس کے مال کی بھی حفاظت کریں، ہم اس کی جان کی بھی حفاظت کریں، ہم اس کے بیہیویئر کی بھی، عقیدے کی بھی حفاظت کریں. نیونیٹالوجی میں چونکہ میں ہوں تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ چھوٹی سی نیل کٹر رکھے ہوئے آتے ہیں اور کینچی رکھی ہوتی ہے، بعض اوقات ماچس بھی ساتھ آ جاتی ہے، تعویذ بھی آ جاتے ہیں. چیک اپ کر کے میڈیکلی انہیں سیٹسفائی کر کے پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا یہ کیا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پہلے شرماتے ہیں، پھر بتا بھی دیتے ہیں کہ کیا ہے. پھر ان کو یہ بات بتانا کہ چونکہ میں آپ کی معالج ہوں اور میرے پاس یہ نالج ہے کہ یہ چیزیں پسندیدہ نہیں، آپ کو آیت الکرسی آتی ہے، آپ کو صبح و شام کی دعائیں آتی ہیں، تو یہ حفاظت کے لیے بہت کافی ہیں. تو عقیدے کی حفاظت کرنا پیشنٹ رائٹس میں آ جاتا ہے، اور ان کی میڈیکل کی جتنی بھی ڈیزیز ڈائگنوسس سے ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ بھی. جو اپڈیٹس ہیں آپ دیکھیں، وی آر دا ونس ہو کین کلک، اور ہم دنیا میں کہیں بھی ہونے والی اپڈیٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. مریض کو اس طور پہ بتانا، نالج کے طور پہ تو ہم بتا سکتے ہیں، اویلیبل ریسورسز میں اس کے علاج پر اس کو آمادہ کرنا. بہت دفعہ لوگ ریفیوز کر دیتے ہیں نا، ایل پی نہیں کرانی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت مینڈیٹری ہے. تو اگر آپ کی کاؤنسلنگ سکلز اچھے ہیں، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ اللہ کے آگے جواب دہ ہیں، تو آپ مزاجاً اس کے ساتھ ٹالرنٹ ہوں گے اور صبر کے ساتھ اس کو یہ بتائیں گے کہ اس کے لیے یہ کتنا ضروری ہے. اور بہت سے لوگ راضی ہو جاتے ہیں اور اپنے غیر ضروری طوالت علاج سے بھی بچ جاتے ہیں. پھر اگلا مرحلہ جس میں ہم سبھی کسی نہ کسی طور پہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے کہ لوگوں کو معاشرے کا ایک چلن ہے کہ اگر چھٹی چاہیے یا کوئی بات ہے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ. اور یقین کیجئے کہ بہت سے لوگوں کو اگر یہ راستہ نہیں آتا تو محکمے والے راستہ بتا دیتے ہیں کہ چھٹی کرنی ہے نا تو ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آؤ. آپ کویسچن کر کے دیکھ لیں. آپ یہ بھی ایک چیز ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ میں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹا نہیں دینا، تو آپ نے اس کو تانا نہیں دینا. ہمیں یہ یاد رہے کہ تانے پہ ہم جواب دہ ہو جائیں گے. آپ نے اس کا ریزن پوچھنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ ایک دن کی چھٹی اگر آپ چھٹی لیں گے تو کتنے پیسے، کیا چیز ہے جو نقصان پہ ہوگی، اور میرا اور آپ کا ایمان جو ہے نا وہ سٹیک پہ ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی وجہ سے جھوٹ لکھ دوں؟ اور کیا آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ قیامت کے دن آپ میرے لیے کھڑے ہو جائیں؟ بی پولائٹ، بی ٹرو. آپ دیکھیں سچے ہو کے اس سے سوال کریں کہ کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ مجھے آپ اللہ سے چھڑا لیں. بہت سارے یقین مانیے لوگ عمومی طور پہ اچھے ہوتے ہیں، اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ چند لاکھ کا بل تھا جو ایک شخص بس صرف چھوٹی سی کاؤنسلنگ کے بعد ہی سیڈ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے اس وقت افورڈ کر لیا تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ اگر ڈاکٹر صاحبہ یہ ایسے ایسے کر دیں تو یہ آپ کو مل جائے گا. اینڈ ہی لیفٹ اٹ. مطلب یہ سچی کہانی نہیں ہے، سچی بات ہے. سو یہ باتیں ان تک پہنچانا کہ وہ جھوٹے بل کے لیے ہمیں تو مجبور، یا کوئی بھی ڈاکٹر کر ہی دے ہوں گے نا وداؤٹ نوئنگ، یا اس چیز کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی کہ ہم جواب دہ ہیں. اور یہ میری زندگی کی فلم بن کے گزر گئی ہے. مجھے معلوم نہیں کہ میں اللہ سے کبھی اس پہ توبہ کر سکوں گی، مجھے یاد آئے گا کہ نہیں کہ میں نے کتنے بل بنا دیے تھے یا کتنوں کو، اور اس ایکسچیکر میں حکومت کا نقصان کیا آپ نے جس کا بھی کیا. سو سرٹیفکیٹس جھوٹے بنا کے دینا، یا بل کسی کے جھوٹے بنا کے دینا، یا ان میں کاسمیٹکس کا لکھ دیا جانا میڈیکل چیزوں کے ہیڈنگ کے اندر وغیرہ وغیرہ، ہر ایک چیز جو ہمیں جھوٹ پہ لے جاتی ہے وہ ہماری شخصیت کے ایک حصے کو داغدار کر دیتی. آپ یقین رکھیے لوگ باہر نکل کے بتاتے ہیں ان سے تو جو مرضی کرا لیں، اور اگر اس کو لوگ پیسے لینے کا بھی ذریعہ بناتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہمارا پروفیشن پھر جو اللہ نے تو ہمیں بہت اچھا جنتی حل جزاء الاحسان الا الاحسان والا دیا، ہم اس کو کیسے داغدار کرتے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کی بھی فکر ہونی چاہیے، ہم خود بھی بچیں، اور جو ہمارے وہ پیارے کولیگز
اور ساتھی ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک اچھی جگہ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ اچھا ہے تو آپ کو رش میٹر نہیں کرتا، نمبر آف پیشنٹ میٹر نہیں کرتا، آپ کا ایک کولیگ برا آ جائے آپ سے کام نہیں ہو پاتا۔ سو اپنے انوائرمنٹ کو اپنی خاطر اچھا کیا جاتا ہے تاکہ ہم ہنسی خوشی اور اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اور اس بات کو پروپیگیٹ کرنا اور میل پریکٹس سے خود بھی بچنا اور ان کو بھی بچانا ہے۔ ریفرل پیشنٹ کے رائٹ میں بھی آتا ہے اور ان نیسیسری کے بھی زمرے میں آتا ہے۔ اگر پیشنٹ آپ سے مینیج نہیں ہو سکتا اور بہتر سہولت ہے تو ریفر کر دیجئے، اور اگر اس کو سزا کے طور پہ چکر دلوانا ہے اور کہنا ہے اوکے فائن، نہیں ہے جی آؤٹ آف آرڈر جائیں جی ہم کیا کریں، تو بات تو ایک ہی ہے، لیکن بات جو ہے وہ جنت اور دوزخ کی ہے، اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی کی ہے۔ سو پیشنٹ کی طرف آنیسٹی اور اس کی بات تو ہوئی۔ اب دیکھیے ایک وہ معاملہ ہے کہ جو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے رہیں گے، میرا بیہیویئر، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا بات کرنا پیشنٹ کے ساتھ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اگر میں نے ساتر لباس پہنا ہے اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے نہیں کہ آج کل رواج ہے کہ لمبے کرتے اور کھلی شرٹیں آ گئی ہیں، نہیں، اگر اللہ کو پسند ہے تو میں نے یہ اختیار کیا ہے، تو بہت سارے لوگ آپ کے رویے اور اس کو دیکھ کر اس کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ اس پہ مت ٹھہریے گا اور اس پہ خوش نہ ہوئیے گا، ان کو اللہ سے جوڑیے گا۔ اگر آپ نے یہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ آپ اللہ کی رضا چاہتے تھے تو آپ کے جونیئرز اور آپ کے کولیگز بھی اگر آپ کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں تو کریکٹ اٹ دیئر اینڈ دین، ان کو بھی اللہ سے جوڑیں تاکہ آپ کے ہونے اور نہ ہونے سے فرق نہ پڑے۔ مریضوں کے ساتھ معاملہ ایک رسپیکٹیبل ڈسٹنس جو ہے اس کو ضرور قائم رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بہت ساری اور باتیں جو ہمارے ساتھ اس ورک میں کام آتی ہیں۔ ایک بات ڈاکٹر صاحبہ نے کی تھی، ڈاکٹر ساجدہ نے، کہ اگر ہمارا معاملہ پھر ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن میں ہے یا واسطہ ہماری ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو پراپر اسٹرلائزیشن کی پروویژن، مریضوں کے رائٹس کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے لیے وہ ریفریشر کورسز کرانا جس میں ہم مزاج سے لے کر تو اشیاء تک ساری چیزیں جو ہیں وہ پیشنٹ فرینڈلی ہو جائیں، نیسیسری سرجریز کا اہتمام ہونا، ان سرجری کے انسٹرومنٹس کی اسٹرلائزیشن، آپ کی او ٹیز کی اسٹرلائزیشن، این آئی سی یوز میں یا او پی ڈیز میں یا وارڈز میں، اور وارڈ کے رجسٹرار اگر دن میں 2 بار باتھ روم جانا شروع کر دیں تو بڑی ہی بات ہو جاتی ہے۔ ہاسپٹل کی ذمہ داری میں اگر ہم صلاح فرینڈلی ہاسپٹل کا کانسیپٹ جو ہے وہ قائم کریں اور اس پہ بات کرتے رہیں تو آپ دیکھیں ہم کتنے مریضوں کی نماز بچانے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان کو یہ سہولت دینے کہ سرجری کے باوجود وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پاکی، طہارت، یہ چیزیں ہمیں آتی ہوں گی اور ہم اس میں اپنے مریضوں کو شامل کرنا چاہیں گے، اٹینڈنٹس کو شامل کرنا چاہیں گے، تو آپ دیکھیے یہ سب کچھ ممکنات میں ہے۔ پیشنٹس کے رائٹس میں آ جاتا ہے۔ رائٹس میں ایک بات اور آتی ہے، آپ نے اس کے ابا کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے اس کی اماں کو جھڑکا یا ان سے پولائٹلی یہ بات کی کہ 2 لوگوں کی اجازت ہے، تو یہ ہماری بھی اماں ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی اور ان کو کہے کہ آپ یہاں سے باہر چلیے۔ سو گیو دیم دیٹ رسپیکٹ، دیٹ ڈیو رسپیکٹ، اور آپ دیکھیے کہ وہ آپ کی طرف ہو جاتے ہیں، وہ ہاسپٹل کے ٹائمنگز کا آپ سے زیادہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو وہ اسلامک نیچر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی ایک ڈیٹیل میں نمبر آف ایگزامپلس کے ذریعے ڈاکٹر صاحبہ نے، ڈاکٹر کوثر فردوس نے ہمیں سمجھائی، وہ اسوہ مبارک کیوں قائم ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمارے لیے مشعل راہ بننا تھا، ہمارے راستوں کے نشان بننے تھے۔ اس لیے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ عین ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ہمارے پروفیشن کا حصہ ہے۔ اس لیے سی ایم ایز کے ساتھ ساتھ سی آئی ایز بھی اتنی ہی ضروری ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پر سبحان اللہ اور اپنا سر دھلنے کی بجائے دیکھیں ہم کہاں کہاں استعمال کریں، کسی ڈگری میں کم از کم راستے کا رخ وہی ہونا چاہیے جو انہی کا راستہ تھا، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا۔
سو یہ یاد رہے کہ ہم ہر طور پہ اللہ کی نظر میں ہیں، یا تو ہم اس کی رضا چاہ رہے ہیں اور اس طور پہ اپنے پروفیشن میں جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یا یوں جا رہے ہیں کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ کی پریزنس کا احساس یقین کریں ہماری مسلز کی تھکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا نا، اس کی تھکاوٹ دور کر دیتا ہے، اس دماغ کی تھکاوٹ دور کر دیتا ہے جو ہمیں چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں، ہر لیول پہ، جب ہاسپٹل میں مریضوں سے، اٹینڈنٹ سے، سینئرز سے، جونیئرز سے، پیرامیڈکس کے ساتھ جب بھی معاملہ کر رہے ہوں تو ہمیں یہ یاد رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کی جزا ہمارے لیے تیار ہے۔ اور احسان کی جزا دنیا میں جب ہم کرتے ہیں پانا تو اس سے ہے نا جزا، اور وہ ہمیں وعدہ کرے بیٹھا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جزاک